کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی بےہودہ بات کرے، تو تم نے کیا کہنا؟ انی صائم مرتین، تم نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں۔ کوئی جھگڑا کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، برا بھلا کہے، کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ یاد کریں گے؟ کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا، یہ بخاری میں حضور نے بتایا ہے۔ کوئی جھگڑا کرے، گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی، کوئی جھگڑا کرنے لگے، جھگڑا ہونے لگے تو کہنا انی صائم، میں، اور ایک دفعہ نہیں کہنا، مرتین، حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا میں روزہ دار ہوں، میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی فساد نہیں کروں گا، کسی بےہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے، میں روزہ دار ہوں، میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بےہودہ بات سے، ہر جگہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی۔ پھر آگے چلیے، 5ویں گزارش، نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے؟ روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں، 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا، اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا سارے مسجد میں جمع ہو جاؤ میرے ممبر کے پاس۔ لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا، انہوں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے، بندہ نوازی کرے، ہماری رعایت کر دیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، یہ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہا ہوں، حضور کریم ہے، کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا۔ میں نے کہا آمین، اور کریم فرمانے لگے پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا، جس کو اس ماہ نور و سرور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، جس کو ماہ مبارک، ماہ نور و سرور، ماہ طیب، ماہ مبارک رمضان ملا، پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب طاقت بھی بڑھا دی گئی عبادت کی، اور جب برکتیں بھی زیادہ ہو گئیں، نعمتیں بھی زیادہ ہو گئیں، رکاوٹ ڈالنے والا، رخنہ ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا، تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے، رجوع ہی نہ کرے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، پھر وہ برباد ہو جائے۔ جب اتنی سعادتیں موجود ہیں، اتنے بندوبست کیے گئے ہیں، جنت کو سجایا گیا، رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے، ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں، پنجابی بہانے، میں جی مزدوری کرنی ہوندی ہے، نہ پھر روزہ تو نہیں نہ رکھ ہوندا۔ اللہ نے نہیں پتا کہ مزدوری کرنی ہے، تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بالکل معمولی سے، کوئی ایسا عذر نہیں، روزہ چھوڑ دیتے۔ ذرا سی باتیں لے کر لوگ، آپ یقین کریں، اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور بعض صرف سست ہیں، غافل ہیں، منہ پھیرے ہوئے،
اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا، ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی روزے رکھے، وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے مل رہی تھی۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، اتنے سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو مینج کریں، مینٹین کریں چیزوں کو، اپنی صحت کا خیال کریں۔ میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان سے پہلے جو ایام ہے پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے۔ دوسری بات ہے رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے۔ حضور حضرت جبریل کو پارہ سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سناتے۔ یہ دور ہوتا ہے قرآن مجید کا۔ اللہ نے کتنی زیادہ توفیق دی ہے، ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑی ہمت کریں، تھوڑی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ایک پارہ گھر میں پڑھا کرو قرآن مجید کا، تاکہ تمہیں دیکھ کے بچے بھی پڑھیں، اور ایک پارہ مسجد میں تلاوت کیا کرو، اور ایک رات کو تراویح میں 3 پارے روز قرآن مجید کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہوگا تو 3 قرآن پاک بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ارادہ کریں، یہ پروگرام بنا، خوب قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا وہ ہے کثرت سے استغفار۔ کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی کر چکے ہیں لیکن ہمیں یاد ہی نہیں، بھول گئے ہیں۔ کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے۔ کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے، پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا۔ رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ، اس سے توفیق مانگنے کا مہینہ، اس کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب پوچھ لیا نا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حساب بھئی یسیرہ یہ ہے کہ وہ مہربانی فرمائے اور فیصلہ جب کرے تو کرے ہی درگزر والا، فرمائے جا تجھے معاف کی۔ رمضان کا خاص مہینہ ہے، سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، صبح سے لے کے افطاری تک بندہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے۔ تراویح کے بعد بھی دعائیں مانگے تو وقت قبولیت کا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی راتیں بھی قبولیت کی، آخری طاق راتوں کی شان قبولیت کی، لیلۃ القدر قبولیت کی۔ اس دفعہ جھک نہ جائیں اس کی بارگاہ میں سجدے لیں، رو رو کے معافی مانگ نہ لیں اس سے۔ ہم برے نہیں ہیں، چاہتے نہیں ہیں، پر ہمارے وجود سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے سینوں میں کچھ پچھتاوے ہیں، کچھ من میں باتیں اس دفعہ اس کے حضور عرض نہ کریں کہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، دل نہیں کرتا تھا ایسا ہو، پر انجان تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی کمزوریاں ہو گئیں۔ رمضان آ رہا ہے، بڑا گولڈن چانس ہے، بڑا خوبصورت موقع۔ بھائیو، رمضان کی ہر سحری کے بعد رب سے معافی مانگ۔ آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی امت مسلمہ لیکن ہر گلی میں کمزور ہے، ہر جگہ رسوائیاں ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، ہم چاہ کے بھی اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ میرے پاس ایسے جوان آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بتائیں نا ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے، ہمیں بتائیں نا۔ یہ ہماری بے بسی، یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تو خوب استغفار کریں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں۔ رمضان کی ہر صبح میں، ہر شام میں، ہر دن میں، ہر رات مصلی بچھا بچھا کے عرض گزار ہوں کہ مالک تو ہمیں معاف فرما۔ اور میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، شیخ ابو الحسن کو میں پڑھ رہا تھا تو روتے جا رہے تھے ایک شام۔ ان کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور اس قدر زیادہ آہوزاری، تو فرمانے لگے میری بس اتنی خواہش ہے کہ جب میں اپنے رب سے ملوں نا تو میرا رب مجھے ناراض نہ ملے۔ تو میں ہر وقت اس لیے تڑپتا ہوں کہ میرے اندر جو کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں میرا مالک وہ مجھے معاف کر دے۔ ہم نے کوشش کی ہے زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی، لیکن نہیں، ہم سے ان کے حق ادا نہیں ہو سکے۔ کوشش کی ہے بہن بھائیوں پر توجہ دینے کی، لیکن حق ادا نہیں ہو سکے۔ چاہیے تھا اولاد کی تربیت بڑی شاندار کرتے،
لیکن سہولتیں کچھ زیادہ دے بیٹھے، لاڈ پیار کچھ زیادہ کر سکے، ان کی تربیت کا بھی صحیح حق ادا۔ اللہ نے عزتیں زیادہ دی تھیں، جواب میں ہماری خدمتیں تھوڑی۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ کی حاضریوں کے بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ اس نے ہمیں نوازا زیادہ ہے، ہمارا شکر کم ہے۔ ہم اس کا حق ادا کرنے کا کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ رمضان میں خوب استغفار کریں۔ ہم سے جو کمیاں رہ گئی ہیں اس پورے ماہ مبارک میں، اپنے مالک سے عرض کریں کہ مالک اس ماہ مبارک میں جنہیں تو معاف کرنے والا ہے ان میں ہمارے بھی نام شامل فرما، ہمارے بھی نام شامل فرما۔ اور بھی عرض کرنی ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے رمضان میں جو ہم سے بچھڑ گئے، جو مٹی تلے جا کے آرام فرما ہو گئے۔ یہ رمضان مبارک چونکہ بخشش مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کے حضور معافی مانگے ان کے لیے بھی، ہمارے اپنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، کہ اللہ کریم ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کرے، ان کے حال پہ بھی رحمت کی نظر کرے، ان کے لیے بھی مالک احسانیاں کرے۔ خوب دعائیں مانگے رمضان میں، خوب دعا۔ اور جو محتاج ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو غریب ہیں، جن کو زمانہ گزر گیا ہے، دوستوں کو، احباب کو، مخیر حضرات کو متوجہ کرتے ہوئے وہ بھی تھوڑی توجہ کریں۔ اس سال رمضان کے ماہ مبارک میں دنیا داروں کو چھوڑ کے رب کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کریم کی بارگاہ میں اپنی ساری تکلیفیں بیان نہ کرے۔ بیمار بھی آئیں، مقروض بھی آئیں، تنگ دست بھی آئیں، بے اولاد بھی آئیں، کمزور بھی آئیں، سارے جھکیں، روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اپنے سارے دکھ اپنے مالک کے حضور بیان کر کے اس ماہ مبارک کی ہر رات میں اس سے بخشش کا سوال کریں، رحمت کا سوال کریں، کرم کا سوال کریں۔ وہ بڑا ہی کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھ خالی واپس کروں، بس آنے کی دیر ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے اللہ فوراً ہی اسے معاف فرما دیا کر۔ چوتھا کام جو اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر بہت کرنا ہے۔ ایک تو صبر ہوتا ہے نا مصیبت پہ صبر، ایک خواہشات پر بھی صبر ہوتا ہے کہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں پر صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے، یہ بھی صبر۔ نیکی پر استقامت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی مل جائے تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے، شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے۔ ایک تو تراویح، روزہ، تراویح، اور تیسری بات ہے سحر اور افطار۔ یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہے۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنے مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ ادا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو خوب توجہ سے، ذوق سے، شوق سے۔ اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ افطار کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے۔ مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی، میں بار بار کہتا ہوں، مجھ سے نا لوگ دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے۔ تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا، سیاسی نہ کیجیے گا۔ اور جن سے مال لیتے ہیں، وہ جن کو مال دیتے ہیں،
وہ جن سے ووٹ لینے ہیں، وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں، اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضا الہی کے لیے۔ میرے محبوب فرماتے جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا، جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا۔ اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، المعجم الکبیر میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا، ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا، ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا، ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی غرباء تک راشن پہنچا دینا، ان کی فکر دور ہو جائے، وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ آسودہ حال ہو کے بیٹھے، دیکھ لینا، یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھول کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے۔ اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا، المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے، حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے۔ حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس لیے تو غریب آدمی کو افطار کرا۔ یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کر۔ پھر اعتکاف آئے گا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا، کچھ رات کی عبادتیں، کچھ تنہائی کے اذکار، کچھ درود و سلام کا ذوق، یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتکاف بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف کرتے، اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں معتکف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں، جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرو۔ اس رمضان المبارک میں خاص کر کے ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے، میری نظر میں وہ 4 چیزیں ہیں، اگرچہ ان کو اور بھی بہت ساری چیزوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن اہم چیزیں 4۔ ایک تو نماز کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، رات کو قیام کرنا، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو اٹھتے وقت تہجد کی نماز کو اہمیت دینا، نماز تراویح کو ذرا شوق کے ساتھ ادا کرنا، نفل کا قیام کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور دوسرے نمبر پر قرآن حکیم کی تلاوت کو ذوق شوق کے ساتھ کرنا، اپنا محبت کا، پیار کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا، اور تیسرا کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا، اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور چوتھا دعائیں مانگنا۔ یہ 4 چیزیں
اگر تھوڑی توجہ کے ساتھ اس ماہ مقدس میں روزانہ کے معمولات میں شامل کر لی جائیں، نماز، تلاوت قرآن مجید، استغفار اور دعا، آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر محو رہنے کو پسند کرتے تھے۔ حضور نماز کے اندر شامل رہنے کو اور نماز کو بار بار ادا کرنے کو پسند کرتے تھے۔ ہر موقع پر حضور نماز ادا فرماتے، ہر موقع پر۔ سورج گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، چاند گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی تو کریم محبوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، بارشیں کثرت سے ہونے لگی، طوفان اور آندیاں آنے لگی تو حضور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جنگ کے موقع پر، بدر کے موقع پر لوگوں کی، صحابہ کی صفیں درست کر کے حضور خود مصلی پر تشریف لے گئے اور نماز شروع کر لی۔ تو ہر وقت نماز کی طرف حضور کی توجہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، عبادت کرنا یہ کتنا دلچسپی والا کام ہے، اور مسلمان کا اس کے ساتھ شوق کس قدر زیادہ ہونا چاہیے۔ آج ہم زیادہ بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارا تعلق باقی سب چیزوں سے مضبوط ہوا لیکن مصلی کے ساتھ کمزور ہوا۔ ہماری بہت ساری اس دور کی جدتوں نے ہم سے ہمارے مصلی کی، استغفار کی، تلاوت کی، دعا کی لذت چھینی۔ اگر ہم تھوڑا لوٹ کر کے آئیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے معمولات جو عبادت کے تعلق سے ان کو مضبوط کریں، موبائل بند کیے جائیں، ایک کونا تلاش کیا جائے، کوشش کی جائے تنہائی کرے انسان اپنے مالک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کی روشنی میں انسان اکیلا بیٹھے اپنے مالک کے حضور اور خوب اس کی بارگاہ میں نفل پڑھے، تلاوت کرے، استغفار پڑھے، پھر دعائیں مانگے۔ دل اگر صاف ہو، یہ جو باطنی ہمارے مسائل ہیں، یہ جو روحانی مسائل ہیں، جب تک ان کا ادراک نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسائل ہیں نا علم قلب کے، دل کے جو مسائل ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی فرض ہے ان کا سیکھنا بھی۔ کون سے مسائل؟ فرماتے ہیں جیسے تواضع سیکھنا، جیسے توکل سیکھنا، جیسے اخلاص سیکھنا، اس طرح باقی مسائل سیکھنا فرض ہے، یہ بھی سیکھنا فرض ہے۔ اور فرماتے ہیں جس طرح بہت سے حرام چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے، اسی طرح جو محرمات باطنیہ ہے، یعنی تکبر ہے، ریا ہے، عجب ہے، حسد ہے، ان کی معلومات ہونا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور پھر آگے چل کے آپ ارشاد فرماتے ہیں عظیم روحانی پیشوا سلسلہ قادریہ کے عظیم روحانی بزرگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح پنجگانہ نمازوں کی فرضیت جاننا ضروری ہے، اسی طرح حصول اخلاص کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر عمل کی صحت، ہر عمل کا ٹھیک ہونا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا اخلاص ہی کی بنیاد پر ہے۔ اگر اخلاص کی معلومات ہی نہ ہوں گی تو یہ وہ روحانی مسئلہ ہے، یہ وہ روحانی مسئلہ ہے جو تمام اعمال کو ضائع کر دے، اکارت ہو جائے گی کی ہوئی ہر ایک نیکی۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح حلال و حرام کا علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح ریاکاری کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے عابد ہیں، بڑی بڑی بہترین عبادت ہے، پر اپنے دکھاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اس عبادت کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ظاہری اعمال، ان کے فرائض، سنن، واجبات کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے خود بینی اور حسد کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حسد تو اعمال کو کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیاں کھا جاتی۔ یہ جو روحانی مسائل ہیں کہ جو اندر پنپ رہے ہوتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں تخصیص نہیں کہ یہ تکبر، حسد، بغض، عداوت صرف جہلاء میں ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں تخصیص نہیں کہ یہ صرف غریبوں میں ہوتا ہے، یہ امیروں میں بھی ہوتا ہے، یہ صرف نادانوں میں نہیں ہوتا، سمجھدار لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ ان اعمال کا جاننا، ان کا حساب کرنا، یہ بڑا روحانی موسم ہے رمضان المبارک کا۔ اس مقدس موسم کے اندر جہاں ہم اپنے ظاہری اعمال پر توجہ دیں گے، جس طرح ہم اپنے نماز کو ٹھیک کریں گے، وضو کو ٹھیک کریں گے، جس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اسی طرح روزہ ایک باطنی عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ تو روزے کے باطنی عمل کے ساتھ ساتھ ہم اپنے باقی اعمال پر بھی توجہ کریں کہ ہمارا دل کہیں حسد کا شکار تو نہیں، بغض کا شکار تو نہیں، عداوت کا شکار تو نہیں، بدگمانی کا شکار تو نہیں، عجب کا شکار تو نہیں۔ اگر دل کے اندر یہ ساری بیماریاں ہوں گی تو یاد رکھیے گا سارے اعمال کے باوجود، ساری نیکیوں کے باوجود انسان نہ قرار پا سکے گا، نہ وہ نیکیاں اللہ کے حضور قبول ہوں گی، نہ اسے کوئی فائدہ ہوگا۔ اپنے ان روحانی